زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، میرے آقا کا وہ پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات یزیدیوں کی طرف سے عمر بن سعد امام حسین کے خیمے میں آ کر کہنے لگتا ہے، حسین دو ہی باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کر لے یا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آ جاتا ہوں۔ پاس ہی امام حسین کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے، حضور مجھے پتا آپ نے بیعت تو کرنی نہیں ہے، تو کہہ دیتے کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی۔ یہ لوگ بد باطن لوگ ہیں، یہ تو اور بدگمانیوں کا شکار ہو جائیں گے کہ حسین معاذ اللہ ڈر گیا، تو آپ نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ آپ نے فرما دینا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے، میں نے ایک اور رات اس لیے مانگی ہے کہ اس رات میں اپنے رب کی رج رج کے عبادت کروں، جی بھر کے عبادت کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ایک رات بچائیں، میرا نوجوان تو ساری رات معاذ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قال رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، وہاں جا کر اب نیک اعمال کروں گا۔ اسی صورت میں کچھ اور آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں دھتکارے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، مجھے اور آپ کو آج موقع ہے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی، قبر میں پھر سخت عذاب ہے، پھر واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ دنیا میں جو کوئی توبہ کر لیتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب آپ فرما دے اگر یہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ دنیا میں جیتے جی سچی توبہ کریں۔ کربلا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، معاذ اللہ اسلام کو پس پشت ڈال دے، یہ یزیدیت ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم مان کر اسلام پر چل کر شریعت کا پابند بن کر رہے، یہ حسینیت ہے۔ امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا کنبھا قربان کر کے سر سجدے میں کٹا کر ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ یا اللہ پاک، اے رسول کریم، جیوں گا بھی تیرے لیے، مروں گا بھی تیرے لیے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، امام حسین اس آیت کے مصداق ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی، یا اللہ پاک بے شک میری نماز، و نسکی، یا اللہ پاک میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا بھی میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔